کیا پتا کہ وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کس سال میں، لیکن بیوقوف نے کہا دیا کہ 1 سال کے بچوں کو مارے اور 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھے۔ وہ ہم نائجیریا میں تھے تو وہ ٹریفک کا مسئلہ بڑا تھا، پریشان بھی ان کے دارالحکومت میں، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا، انہوں نے کیا کیا کہ 8 نمبر والی یعنی جو 1 3 5 7 گاڑی کا نمبر جس کے آخر میں آتا ہے 1 3 7 5 5 7 9 وہ سوار بدھ اور جمعے کو نکلے گی اور منگل جمعرات ہفتے کو نہیں نکل سکے گی۔ اور دوسری ایون نمبر والی 2 4 6 8 دن کے آخر میں آتا ہے وہ دوسرے دنوں میں یعنی منگل جمعرات ہفتہ ان دنوں میں نکلے گی۔ اور لوگوں نے جو کر سکتے تھے جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے 2 گاڑیاں یا 2 نمبر پلیٹیں رکھی۔ تو انسانی دماغ سوچتا ہے لیکن ناقص ہے، تو اس نے بھی کہا کہ 1 سال ماریں گے 1 سال چھوڑیں گے۔ اب اللہ نے بھی فیصلے کیے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اس سال میں نے پیدا کیا جس سال کے بچے زندہ رہنے ہیں پھر تو کوئی قدرت کی بات نہ ہو، پھر تو ایک عام سی بات ہو۔ پیدا بھی اس سال کیا جس سال کے بچے مار رہے تھے اس سال پیدا اور بچایا بھی اور اس کے گھر میں جا کے رکھوایا کہ لے تیری بیوی اس کو دودھ پلایا، کیا دودھ پلانے والی اس کی ماں ہی ملازم رکھوا دی وہاں۔ یہ اللہ کی طاقتیں اللہ کی قدرتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کی قدرت پہچانی جاتی ہے، بڑی بڑی باتیں سنائیں گے اپنی جگہ پر۔ تو یہ ایمان کی طاقت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی گئی، اس کے مطابق انہوں نے کیا، اللہ نے بچے کی حفاظت بھی کی، اس کو دوستوں کے گھر میں پلوایا بھی پڑھوایا بھی، اس کو عزت بھی دی، اس کو مقام بھی دیا، اور وہ ساری باتیں جن کے وعدے سے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ پوری ہوئی، لیکن یہ سب بنیاد اس کی یہی ایمان۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں، باتیں ہیں، لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یونس علیہ السلام کے واقعے سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اصل بات یونس علیہ السلام ظاہری حالات بچنے کے نہیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں بڑی تکلیف میں بڑی مصیبت میں، لیکن اندازہ کرو کہ انبیاء اور صلحاء اس سے بھی مشکل حالات سے گزرے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، ان کی قومیں بھی گزری۔ تو یونس علیہ السلام کی بھی ایک مثال ہے۔ کہاں ہے؟ سمندر کی تہہ میں، اور صرف سمندر کی تہہ میں نہیں، مچھلی کے پیٹ میں، اوپر سے پانی ہے اور پانی کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا اور رات کا اور تاریخ رات۔ اسی لیے قرآن کا نادا فی الظلمات، ایک اندھیرا نہیں بہت سے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا، اللہ کی طرف رجوع کیا، ایمان کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں سے، اس تکلیف سے، اس قید سے رہائی دی۔ اسی کے حکم سے مچھلی اوپر آئی، اسی کے حکم سے مچھلی نے پیٹ میں سے پورے کا پورا جسم باہر کو اگلا بڑی مچھلی نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا سایہ، ایک بیل کا سایہ عطا کیا، اس نے جسم کو ٹھیک ٹھاک کیا اور وہ چلنے پھرنے اور زندگی کے معمولات بسر کرنے کے قابل ہوئے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، نجیناہ من الغم، اس مصیبت تکلیف سے، اس پریشانی سے ہم نے اس کو نجات دی، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو اسی طرح ہم آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، سیلاب کی ہو، ذلت کی ہو، رسوائی کی ہو، ناکامی کی ہو، اسی طرح مومنوں کو كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں اور بالآخر تمام تکلیفوں سے نکال کر لے جاتے ہیں، بشرطے کہ ان کا ایمان صادق ہو، ایمان کامل ہو، ایمان کے مطابق عمل۔ یعنی یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ نہ سمجھو کہ وہ نبی تھے اس لیے خصوصی معاملہ ہوا، خصوصی معاملہ بے شک ہوا، لیکن سب مومنوں کے ساتھ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ وہ مومن۔ تو بات ہے ایمان کی، بات ہے ایمان کے مطابق عمل کی، بات ہے عقیدے کے مطابق بننے اور چلنے کی۔ اگر آج بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر افراد اور قوم، افراد اور ملت، افراد اور امت آج بھی
اگر ایمان کی اور ایمان کے مطابق عمل کی اہمیت کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد عملی طور پر ایسا کرے تو انشاءاللہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ رسوائیاں، یہ ذلتیں دور ہوں گی اور ایک دفعہ پھر ہم سب دور ہوں گے.